اور نہیں معلوم کہ ان کے علماء نے اس کو کیسے استدلال کے طور پر پیش کیا. مجھے نہیں پتا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ ایک جھوٹ کی فیکٹری تھی اور اس کے جھوٹ جو ہے وہ آج تک جاری و ساری ہیں اور شائع ہیں کہ آئمہ نے حضرت ابوبکر عمر اور حضرت عائشہ کے متعلق کیا بیان فرمایا. ان کے متائن موجود ہیں, ان کے فضائل آپ کو نہیں ملیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, جیسا کہ آپ کے علم میں مسلسل ارشاد بھٹی صاحب کی ایک جو پوڈ کاسٹ ہوئی علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ, اس میں بعض جو چیزیں تھیں جن کا مومنین نے تقاضا کیا کہ ان کا تفصیلی جواب دیا جائے, ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ایک اور جو ہم گزشتہ سیشن میں جو شیخین کے فضائل شیعہ کتب سے ہم رد کر رہے تھے کہ جناب ابوبکر عمر کے جو فضائل شیعہ کتابوں سے نقل کیے جاتے ہیں اور ان کے تمام علماء جنہوں نے تشیع کے خلاف کتابیں لکھی سب ان روایات سے استناد کرتے ہیں, کبھی کشف الغمہ سے, کبھی الشافی فی الامامہ سید مرتضیٰ سے. تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان روایات کی نہ اسناد ہیں, اور یہ روایات اہل سنت طریق سے یعنی اہل سنت سند سے نقل ہوتی ہیں. اور ہم نے ایک چیلنج بھی کیا تھا کہ اگر آپ اس قدر مدعی ہیں اور اس کے اوپر پابند ہیں کہ واقعاً تشیع کی کتب میں شیخین کے فضائل نقل ہوئے ہیں, تو بسم اللہ کریں, ایک صحیح سند روایت پیش کریں کہ امیر المؤمنین نے یا ہمارے امام کسی امام نے, کسی امام معصوم نے حضرت ابوبکر عمر کے فضائل نقل کیے ہوں, ان سے محبت کا اظہار کیا ہو. ایسی آپ کے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے. جبکہ اس کے برخلاف ہم ان کے متائن اپنی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ آئمہ نے حضرت ابوبکر عمر اور حضرت عائشہ ان کے متعلق کیا بیان فرمایا. ان کے متائن موجود ہیں, ان کے فضائل آپ کو نہیں ملیں گے. ابھی سنتے ہیں کہ بھٹی صاحب نے ایک روایت بیان کی اور ایک استدلال کیا. استدلال جیسا کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ بھٹی صاحب کا یہ جتنے بھی سوالات تھے یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں تھے, ان کی اپنی ریسرچ بھی نہیں تھی, نہ انہوں نے کہیں سن رکھا تھا, بلکہ ان کو ایک کتاب تھمائی گئی الشیعہ و اہل البیت کس کے احسان الی ظہیر کی. اس کتاب سے انہوں نے من و ان پڑھا, جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں حوالہ جات کے ساتھ اسکین پیجز کے ساتھ آپ کو ٹیلی کر کے دکھایا تھا کہ بھٹی صاحب کے الفاظ اس کتاب سے ماخوذ ہیں, یعنی الشیعہ و اہل البیت احسان الی ظہیر کی کتاب سے ماخوذ ہے. اس سے باہر ان کا کوئی سوال نہیں ہے. سنتے ہیں جی. اور شہید کھڑے. حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے, ان سے ادا کر رک جا تجھ پر اس میں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم نبی کے ساتھ کہ یہ محمد الکینی اصول فراد ابوبکر. حضرت علی نے رضی اللہ صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم نبی کے ساتھ پر نبی ان کی اتباع کر رہے ہیں. ان کا ہم رد کر چکے ہیں. ایک اور روایت ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جس کا آج ہم نے رد کرنا ہے. نواز حضرت ابن عباس سے, یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برتر مورخ احمد بن اور 10,000 دینار, وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے. جب حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے. اب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے روایت پڑھ رہے ہیں کہ جب وہ رسول کی قبر پر آتے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر بھی سلام پڑھتے. کون امام جعفر صادق علیہ السلام؟ یہ روایت پیش کر رہے ہیں بھٹی صاحب. اس کو آپ ایک مرتبہ دوبارہ سے سنیں تاکہ پھر ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں, اور اس کا حوالہ بھی بھٹی صاحب عرض کرتے ہیں. قبر مبارک پر آتے تو کہ حق مہر مقرر ہوا. سید مرتضیٰ الشافی میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے. جب یہ وہ کون تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. اور الشافی فی الامامہ سید مرتضیٰ رحمہ اللہ کی کتاب سے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. اور یہ کہاں سے ہے؟ احسان الی ظہیر کی کتاب سے. حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے. حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے تحائف قبول کیے. ہاں جی, تحفے قبول کیے. اب دو چیزیں جو آج ہم ایڈریس کریں گے. کیا ہے جی؟ ایک تو تحفے قبول کیے تھے, اور دوسرا کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کیا ہے, ان کی قبر پر آ کر سلام کرتے تھے. چلیں جی دیکھ لیتے ہیں یہ سلام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. میں آپ کو پہلے اصل کتاب سے یہ عبارت دکھاتا ہوں جو گزشتہ میں نے سیشن میں دکھائی تھی. یہ کتاب ہے الشیعہ و اہل البیت علامہ احسان الی ظہیر. یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہ ملاحظہ کریں جی. سید مرتضیٰ اپنی کتاب الشافی میں صفحہ نمبر 79, سید مرتضیٰ اپنی کتاب الشافی میں جعفر ابن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں. وہ یہ بھٹی صاحب کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ وہ ابو بکر عمر سے بڑی محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. جب حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے. نیچے ریفرنس دیکھیے گا,
किताब अश-शाफ़ी शरह नहजुल बलागा, ये इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली की अश-शाफ़ी फ़िल इमामा, वहाँ से इन्होंने ये इबारत पढ़ी है, ठीक है। और उनके तोहफ़े भी कबूल करते थे। ये दो चीज़ें हमने आपकी खिदमत में बयान करनी है। सबसे पहले, जैसा कि गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने आपकी खिदमत में रखा कि हमारे उलमा ने इनके जवाबात दिए हैं। ये किताब जिसका मैं पहले भी तारुफ़ करवा चुका हूँ, अर्रद्दुल कबीर अला मज़ाइम इलाही ज़हीर दिरासतुन नक़दिया फ़िर रद्द अला किताब शिया व अहलिल बैत, इसकी पहली जिल्द है और इस किताब का इंशाअल्लाह जल्द उर्दू तर्जुमा आ जाएगा। इसमें इस पूरी किताब का रद्द किया गया है। अब वो रिवायत जो ये बयान कर रहे थे, ये मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये मुलाहिज़ा कीजिएगा कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जो है वो क्या करते थे, इन दोनों से यतवल्लाहुमा, इन दोनों से मोहब्बत करते थे। काला इलाही ज़हीर, इलाही ज़हीर ने वहाँ पे क्या कहा कि सैयद मुर्तज़ा ने अपनी किताब अश-शाफ़ी में इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद से रिवायत की है कि वो इन दोनों से मोहब्बत करते थे। वही आतिल कब्र, जब वो कब्र पर आते तो सलाम करते, रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम के साथ इन दोनों के ऊपर भी सलाम किया करते थे। अब ये असली रिवायत। अल-मुनाक़िशा, जो सैयद मुर्तज़ा ने इसका जवाब दिया, वो कहा कि ये जो ये बयान कर रहा है कि जिसकी निस्बत दे रहा है सैयद मुर्तज़ा की तरफ, जैसा कि हमने अर्ज़ किया था कि अश-शाफ़ी फ़िल इमामा, ये हमेशा आप अपने अज़हान में रखें कि अश-शाफ़ी फ़िल इमामा से जब भी कोई रिवायत नकल करे कि अश-शाफ़ी फ़िल इमामा में सैयद मुर्तज़ा ने हज़रत अबू बकर उमर के फ़ज़ाइल, हज़रत अली की ज़बान, हज़रत इमाम बाक़िर की ज़बान, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़बानी नकल किए हैं, तो आप उस वक्त, आपने गरचे किताब नहीं देखी, आप बबांगे दोहल ये कह सकते हैं कि सर आप ये पेश नहीं कर सकते, जनाब अली आप इस रिवायत की सनद बयान नहीं कर सकते, ये हमारी किताब से नहीं है। तो नाज़रीन, हमेशा आपने इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है कि इन किताबों में जो रविश रही है कि सैयद मुर्तज़ा सबसे पहले उस एतराज़ को नकल करते हैं, इहसान इलाही ज़हीर की इबारत को नकल करते हैं और उस रिवायत को नकल करते हैं, फिर उसका आगे जवाब देते हैं। इन लोगों की रविश क्या है, ये कहते हैं कि जी इहसान इलाही ज़हीर की इबारत को नहीं बल्कि काज़ी अब्दुल जब्बार की इबारत को, चूँकि अश-शाफ़ी फ़िल इमामा काज़ी अब्दुल जब्बार की किताब का जवाब है, तो पहले उसकी इबारत को नकल करते हैं, फिर सैयद मुर्तज़ा जवाब देते हैं। अब वो जो इतराज़ नकल करते हैं, उस इतराज़ को ही ये बतौर दलील पेश करते हैं कि देखें जी सैयद मुर्तज़ा ने तो फ़ज़ाइल नकल कर दिए। तो मुलाहिज़ा करें कि ये जो निस्बत दी गई सैयद मुर्तज़ा की तरफ, ला असास लहू मिन अस्सिहा, इसकी असलन कोई बुनियाद नहीं है, ना इसकी कोई सेहत यानी इसके सही होने की कोई बुनियाद नहीं है। और कहा कि सैयद कमा अशर न साबिक़न फ़ी इद्दत मवाज़े, वो क्या करते हैं, वो एक नस को, किसकी, काज़ी अब्दुल जब्बार की नस को नकल करते हैं अजल रद्द अलैह, ताकि उसको रद्द करें। ये सैयद मुर्तज़ा की रविश है। और सैयद मुर्तज़ा के हवाले से जो ये रिवायत बयान की जा रही है, जो इहसान इलाही ज़हीर ने अपनी किताब में बयान किया कि सैयद मुर्तज़ा ने अश-शाफ़ी में इमाम जाफ़र सादिक़ से रिवायत नकल की है, ये रिवायत शिया है ही नहीं। और यहाँ पर देखिए, मिनल मालूम अन्नल क़ादी अब्दुल जब्बार यस्तदिल्लु बिर्रिवायात मिन तुरुक़ अहले सुन्ना, कि काज़ी अब्दुल जब्बार जो है, और ये नहायत ही वाज़ेह और मालूम चीज़ है कि वो किसी से इस्तेदलाल करता है, रिवायात जो मिन तुरुक़ अहले सुन्नत तुरुक़ से रिवायात नकल होती हैं, उनसे इस्तेदलाल करता है। व इलैकल कलाम नस्र कलामिल काज़ी अब्दुल जब्बार, फिर आगे कहता है काला शेखुना अबू अली हाज़ल्लादी, पूरी इला आखिर रिवायत बयान करते हैं। तो लिहाजा वो रिवायत शिया रिवायत नहीं है, शिया मसादिर की रिवायत नहीं है, शिया मनाबे की रिवायत नहीं है। तो ये एक नुक्ता हो गया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का हज़रत अबू बकर और उमर से मोहब्बत करना ये किसी तौर पर भी साबित नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स जो रिवायात हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ ताकि ये भी आपको मालूम हो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से इसके बरअक्स रिवायत मौजूद है। ये मुलाहिज़ा कीजिए, एक रिवायत है मुअज्जम अहदीस अल-मुअतबरा, ये हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा शेख मोहम्मद आसिफ मोहसिनी क़ुद्दस सिर्रुहु की किताब है। इसमें जनाब ज़ुरारा से एक रिवायत नकल करते हैं। यहाँ पर रिवायत की सनद भी बिल्कुल सही है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुरारा कहते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुझसे फ़रमाया, अपने वालिद को सलाम वगैरह वगैरह। आगे चलें तो यहाँ पर इमाम क्या बयान फरमाते हैं। इमाम फरमाते हैं कि ऐसे अफराद आए, ये देखें, वो लोग जो सरकारी रिसालत माब के बाद आए, उन्होंने गुज़श्तगान की सुन्नत पर चलते हुए अल्लाह के दीन में तब्दीली व तहरीफ की और उसमें कमी व ज़्यादती की। किन्होंने की? रसूलुल्लाह के बाद कौन आए थे? हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत उस्मान। इन्होंने वही बनी इसराइल की तरह क्या किया? दीन में तब्दीलियाँ ईजाद की। यह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के हवाले से। और यही बात जो है वो अमीरुल मोमिनीन ने बयान की, किसके मुतालिक? ये मुलाहिज़ा कीजिए, अल-काफ़ी अबू बकर उमर के उस्मान के मुतालिक। अल-काफ़ी
روزۃ الکافی الجزء الثامن 8ویں جلد ہے، روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کیا خطبہ دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قد عملت الولاۃ قبل اعمالا، کہ مجھ سے پہلے جو حاکم آئے، جو خلفاء آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ایسے اعمال انجام دیے خالفوا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان اعمال میں انہوں نے کیا کی؟ رسول اللہ کی مخالفت کی، متعمدین لخلاف، جان بوجھ کر انہوں نے مخالفت کی، ناقضین لعہدہ، اس عہد کو توڑا، مغیرین لسنتہ، انہوں نے رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کر دیا۔ کون تھے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان لوگوں نے۔ تو لہٰذا یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، امیر المؤمنین سے بھی، کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کیا اور ایسا دین لوگوں تک پہنچایا جو رسول اللہ کا وہ دین ناب اور دین جو خالص دین تھا وہ نہیں تھا۔ تو یہ حضرت ابوبکر عمر کے یہ فضائل ہیں سر ہماری کتابوں میں۔ تو جناب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ نے جو بیان کیا کہ وہ جب آتے تھے تو وہ ان کی قبر پہ سلام کرتے تھے، یہ ہماری روایت نہیں ہے۔ اب آ جائیں کہ جی وہ تحفے قبول کرتے تھے۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے ایک کتاب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب۔ وہ روایت ہے حضرت ہاجرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو دی جاتی ہیں بطور ہدیہ۔ وہ جب ایک بادشاہ کے پاس حضرت سارہ جاتی ہیں اور وہ ایک بری نظر رکھتا ہے حضرت سارہ پر، پھر حضرت ابراہیم وہاں پر آپ لوگوں کی بخاری مسلم کی روایت کے مطابق جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ میری یعنی بہن ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ وہ ایک پوری داستان ہے۔ پھر بادشاہ کے ساتھ جو ایک معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، بادشاہ پھر گفٹس دیتا ہے، ہدیے دیتا ہے، کس کو؟ حضرت ابراہیم کو۔ آپ کے علماء نے اس روایت سے کیا استدلال کیا ہے؟ توجہ کریں۔ نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کی ظاہری اطاعت کرنا جائز ہے۔ یعنی ظالم کے ظلم سے بچنا ہو تو اس کی ظاہراً اطاعت، یعنی قلبی طور پر نہیں، اعتقادی طور پہ نہیں کہ آپ اعتقاد رکھتے ہوں کہ یہ جو ہے واجب الاطاعہ ہے، نہیں، ظاہری طور پر اطاعت کرنا جائز ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بھی اس بادشاہ کی ظاہری طور پر اطاعت کی اور ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس کی دی ہوئی باندھی حضرت ہاجرہ کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی، جو اس ظالم بادشاہ نے دی۔ تو جناب علی آگے کیا لکھتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ مشرک اور ظالم کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ جناب جب آپ کے مذہب میں مشرک اور ظالم کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے، اگر حضرت علی حضرت ابوبکر کے دیے ہوئے تحائف کو قبول کر لیتے ہیں تو اس سے حضرت ابوبکر کی فضیلت کیسے ثابت ہو جاتی ہے؟ قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح میں آپ کی کتابوں سے رکھتوں، آپ کے سامنے رکھوں کہ جناب یہ ملاحظہ کریں شرح السنہ بغوی صاحب کی، کہ مختار، نافع کیا کہتے ہیں، مختار ابن عمر کے پاس مال بھیجتا تھا اور وہ ابن عمر قبول کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ قبول کر لیتے تھے۔ تو مختار تو آپ کے مذہب میں مذموم شخصیت ہے۔ جناب مختار ثقفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ وہ جی نبوت کا انہوں نے دعویٰ کر دیا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں اور آپ کی دیگر کتابوں سے بھی یہ روایت رکھوں، صحیح سند روایت ہے، طبقات الکبریٰ المعروف بابن سعد الجزء الرابع۔ یہاں پر دیکھیں نافع کیا بیان کرتے ہیں کہ کان المختار یبعث بالمال الی ابن عمر، کہ مختار ابن عمر کو مال بھیجا کرتا تھا، پیسے بھیجا کرتا تھا، تحائف و ہدایہ وغیرہ بھیجتا تھا اور وہ قبول کر لیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ تو آپ کے ہاں ایک جائز چیز ہے۔ تو آپ اس سے آ کر اگر فضیلت ثابت کریں گے تو پھر حضرت مختار کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ حضرت مختار ثقفی رضوان اللہ تعالیٰ کی فضیلت آپ کی کتابوں سے ثابت ہو جائے گی۔ جو آپ نے بیان کیا کہ حضرت علی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے، حضرت ابوبکر سے تحفے تحائف لیتے تھے، تو لہٰذا اس سے یہ حضرت ابوبکر کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ یہ کوئی استدلال نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ ان کے علماء نے اس کو کیسے استدلال کے طور پر پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی، تو جناب علی آپ اس کو کیسے بطور استدلال پیش کر سکتے ہیں جب آپ کے مذہب میں امام جماعت جو ہے وہ زانی، فاسق، فاجر کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس سے کیسے فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ اگر امام علی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو اس سے وہ با فضیلت ہو جائے گا؟ قطعا نہیں ہوتا۔
تو لہٰذا اس سے بھی آپ کے ہاں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اسی پہ ہم چونکہ یہ ایک شبہ اور ایک اعتراض رہ گیا تھا، ہم نے کہا کہ اس کا بھی لگے ہاتھ جواب دے دیں، کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے چونکہ ابو بکر کے تحفے امیر المؤمنین قبول کیا کرتے تھے لہٰذا حضرت ابو بکر کی فضیلت ثابت ہو گئی، چونکہ حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو بکر عمر کی قبر پر جاتے تھے اور ان کو جناب سلام دعا، یہ روایت شیعہ کتابوں کا ریفرنس دے کے پیش کی جا رہی ہے، اور ان کی کتابوں سے اب بہت سادہ عوام کو تو نہیں پتہ نا، سادہ عوام تو اس طرح تحقیق اور ریسرچ نہیں کرتی، ان کی تو رسائی نہیں ہے منابع تک، کتب تک، تو وہ تو مان لیتی ہے۔ دیکھیں جی، اور اگر کوئی ریفرنس بھی دے دے، دیکھیں جی احسان الہی ظہیر نے لکھا اپنی کتاب اشیاء و اہل البیت میں کہ آپ کی کتاب شافعی فی الامامہ میں لکھا ہو کہ امام جعفر صادق ابو بکر عمر سے محبت کرتے تھے، ان کی قبر پہ جا کے ان کو سلام پیش کرتے تھے، عام عوام کہے گی ہاں یار واقعی بات یہ درست ہے، لکھا ہے تو اس کا مطلب نیچے حوالہ بھی دیا شافعی فی الامامہ مطبوعہ فلاں صفحہ یہ وہ، انہیں تو نہیں پتہ کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ ایک جھوٹ کی فیکٹری تھی، اور اس کے جھوٹ جو ہیں وہ آج تک جاری اور ساری ہیں اور شائع ہیں، جیسا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں تمام جتنے بھی سوالات تھے وہ کہاں سے لیے، اسی کتاب سے لیے ہیں۔ تو ہم اسی پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔